إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی علم و عمل سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے موجودہ تعلیمی نقصان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اس حوالے سے چند باتیں معلوم کی کہ معاشرے میں بسنے والے وہ افراد جو اپنے آپ کو میدان علم سے دور رکھتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر زندگی میں انقلاب اور اللہ کی رضامندی کو اگر پانا چاہتے ہیں تو علمی میدان میں قدم رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس علم کو اس پوری کائنات میں پھیلایا، اس علم کو حاصل کرنے پر توجہ دیں تاکہ زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں چند ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں جو علم کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہیں. علم کے حصول اور حصول علم کے حوالے سے ان کی زندگی میں ایک طرف نظر آتی ہے. اہل علم سے علم تو حاصل کرتے ہیں، شریعت کی بہت ساری باتوں کا انہیں علم ہوتا ہے. قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا انہیں علم تو ہوتا ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں عمل کی تو عمل کے میدان میں بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں. تو اسی لیے جہاں ہمارا یہ پیغام ہے
کہ وہ لوگ جو علم کے میدان میں سست ہیں انہیں چاہیے کہ علم کے میدان میں آگے آئیں، محنت کریں اور کچھ حاصل کریں اور اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی فکر کریں۔ تو معاشرے کا جو دوسرا طبقہ جو حصول علم پر تو توجہ دیتا ہے، ان کا مساجد سے اور اہل علم سے رشتہ اور تعلق تو ہے، لیکن جب عملی میدان کی جب باری آتی ہے تو بہت کوتاہ نظر آتے ہیں، یا تو عبادات میں خلل کر تو کہیں معاملات میں بگاڑ اور فساد نظر آتا ہے۔ پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، پتا ہے کہ سود نہیں لینا چاہیے، پتا ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، پتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ پکے تعلق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عملی میدان میں ہم میں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ علم کی آواز عمل ہے دوستو، علم کی آواز عمل ہے۔ ہماری زندگی اور زندگی کے اعمال میں ہمیں برکت نظر نہیں آتی ہے۔ جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے جینیس ہو آپ، اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ڈھیر سارا علم آپ کے ذہن میں موجود ہو، لیکن یاد رکھیں اس علم میں برکت نہیں ہوتی جس علم کے پیچھے عمل کا فرمانا ہو، بلکہ اس بندے کے حق میں وہ علم وبال جان بن جاتا ہے۔ وعالم بعلمه لم يعملن قبل عباد الوطن ليعذبن، وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ شریعت کی بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، ان باتوں پر اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو کہا کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے پہلے اس عالم کو جہنم کی سزا دے دی جائے، اللہ المستعان۔ اور جہنم کی شروعات ایسے ہی معاشرے کے 3 افراد سے ہوتی ہے، ایک عالم، دوسرا مالدار اور تیسرا مجاہد۔ وعالم بعلمه لم يعمل قبل عباد الوثن ليعذبن، وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، عمل کا ڈھونگ تو رچا رہا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے پاس اپنا مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، کہا کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے پہلے اس بندے کے ذریعے سے جہنم کی شروعات ہوگی۔ رب العالمین نے دوستو ہمیں جو عطا کیا ہے دنیا کا قیمتی سرمایہ ایمان کی شکل میں، اس ایمان کے حوالے سے بھی یہی بات کہی گئی کہ ایمان آخر کس کا نام ہے؟ صرف آپ چھوٹے تھے تو آپ کی زبان پر ایک کلمہ تو جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے رب کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی آپ نے گواہی دی۔ صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کی عملی زندگی بتائے گی کہ اس اسلام پر آپ کتنے عمل پیرا ہیں۔ قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے، اور آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے عملی میدان میں کود پڑنے کا نام ایمان ہے دوستو۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتشہی ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل۔ ایمان صرف آرزو اور خواہشات کا نام نہیں۔ آپ مسلمان ہیں اور آرزو اور تمنا کر رہے ہیں کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد میں جنت کا سیر کروں گا اور جنت میں میں پرواز کرتے رہوں گا، یہ صرف خواہش اور آرزو کا نام ایمان نہیں ہے دوستو۔ ولیکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل، ایمان نام ہے جو دل میں آپ کے پیوست ہو جائے، جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں تو ان اعضاء سے یہ جو ہے ظاہر ہونا چاہیے واقعی آپ مومن ہیں اور مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہم نے عمل کو موسم کے ساتھ خاص کر دیا دوستو۔ جب خیرات کا موسم آتا ہے، خیرات کا موسم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی موسم میں ہمیں جو ہے عبادت کرنی ہے، اسی موسم میں ہمیں اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، نہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری جو عبادتیں ہیں
ہمارے جو نیک کام ہیں ان عبادتوں میں، ان نیک کاموں میں اور تیزی آنی چاہیے، اور ہمارے اندر جو غفلت و لاپرواہی اور سستی اور کاہلی جو پیدا ہوتی ہے، اس کاہلی اور لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ موسم خیر یعنی بھلائی کا موسم ہمیں عطا کرتے ہیں، جیسے رمضان کی مبارک گھڑیاں اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہمیں عطا کرتے ہیں، تاکہ بندے ان ایام میں اللہ کی خوب بندگی کو بچا لا کر ان کی سابقہ زندگی اور گزری ہوئی زندگی میں جو لاپرواہی تھی، اس لاپرواہی کو دور کرنے میں، اس موسم کو استعمال کرنے میں بندے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ رحم کرے ہم پر کہ ہم نے عبادات کو موسم کے ساتھ خاص کر دیا، ہم نے اطاعت کو موسم کے ساتھ خاص کر دیا، زمانے کے ساتھ خاص کر دیا، کسی خاص وقت کے ساتھ ہم نے اس جو ہے عبادت کو خاص کر دیا۔ دوستو، صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں، رب العالمین نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے حوالے سے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان صحابہ سے اللہ راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی۔ اتنا عظیم و عظیم مقام و مرتبہ آخری صحابہ کو کیوں نصیب ہوا دوستو رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ اس لیے نصیب ہوا کیونکہ انہوں نے صرف علم پر بس نہیں کیا، علم کے ساتھ ساتھ علم کے تقاضوں کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ اور علم کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے، علم کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ عمل کریں اپنے صحیح علم کے مطابق۔ یہ علم کی سب سے پہلی آواز ہے، عطف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل نے علم کی آواز کو قبول کیا تو علم باقی رہتا ہے، ورنہ وہ علم آپ سے بہت جلد رخصت ہو جائے گا۔ کالج میں پڑھنے والے اور اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے یہ گزارش ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ اسباق یاد نہیں ہوتے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھائی ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ عملی میدان میں آپ تیزی لائیے، آپ کے اور رب کے درمیان میں جو دوری ہے اس دوری اور فاصلے کو ختم کیجیے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے، اس کے بعد دیکھیے آپ کے حصول علم میں رب العالمین کیسی برکت عطا کرتے ہیں۔ گناہوں سے ہمارا رشتہ، عبادات سے ہماری دوری، تو پھر کیسے معزز طلبہ اور طالبات کہ اس علم میں رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے؟ برکت تو اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کے علم کے ساتھ ساتھ سفر علم کے ساتھ ساتھ سفر عمل بھی ہو، کہ صرف علم کا سفر طے کرتے چلے جائیں اور عملی سفر کو آپ جو ہے بریک لگا دیں، تو بتائیے کہ آپ رب العالمین کی جانب سے برکت کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے دوستو، وہ جہاں ان کے کانوں میں رب العالمین کی تعلیم جب گونجتی ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اویینہ اپنے بھتیجے کے حوالے سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں تشریف لائے، اور اویینہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے کی نیت سے وہ دربار عمر میں جو ہے تشریف لائے تھے۔ آپ کے دربار میں باہر سے کچھ عطیات اور مال غنیمت آئے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقسیم کر رہے تھے، اور عیینہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر جیسی انصاف پسند شخصیت رضی اللہ عنہ سے کہا، فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل۔ اے امیر المومنین، آپ کے پاس جو مال غنیمت اور عطیات آتے ہیں آپ ہمیں ہمارا حق برابر نہیں دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی الہامی شخصیت اور ان کے سامنے عیینہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا پورا حق نہیں دیتے ہیں، ولا تحکم فینا بالعدل، اور آپ ہمارے مابین انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ آپ ہمارے درمیان مال کو تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل جاتا ہے،
غصے کے جلال میں آگے بڑھتے ہیں آپ تو وہاں عیینہ کے بھتیجے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا. حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین ان اللہ عز وجل قال لنبیہ فی کتابہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین. اے امیر المؤمنین، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہا خذ العفو، عفو درگزر کا معاملہ کیجیے اے نبی، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیجیے، اور جو معاشرے کے نادان اور جاہل لوگ ہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان سے آپ اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، عفو درگزر سے کام لیجیے. اور جب یہ آیت کریمہ حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے سنائی، جو آگے بڑھ رہے تھے عیینہ کو تنبیہ کرنے اور ڈانٹنے کے لیے، تو فرماتے ہیں راوی حدیث واللہ ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند کتاب اللہ. اللہ کی قسم، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تو آپ آگے نہیں بڑھے، وہیں رک گئے اور اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے آپ ٹھہر جاتے، عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے. ایسی شخصیت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیا دوستو ہماری زندگی میں کیا ہم ایسا جذبہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ کتنی تعلیمات جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، اس کے باوجود ہم وہی لاپرواہی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. صحابہ کی مقدس ہستیاں دیکھیے، وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے باپ کی قسم کھائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تحلفوا بآبائکم من كان حالفا فليحلف بالله. تم اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانا. تو کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے؟ واللہ ما حلفت بها منذ سمعتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم، جب سے میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا باپ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس کے بعد سے کبھی میں نے اپنے باپ کی قسم نہیں کھائی. تو دوستو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید میں رب العالمین کئی ایک مقامات پر ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کو جوڑ کے رکھا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اکثر صحابہ اللہ کے نبی سے 10 آیتیں جو ہے حاصل کرتے اور سیکھتے، اور پہلے ان 10 آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے، اس کے بعد مزید 10 آیتیں وہ یاد کیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے دوستو، عمل کا جذبہ آج ہمارے پاس نہیں ہے. جانتے تو بہت کچھ ہے ہم شریعت کے بارے میں، جب بات آئے گی بحث مباحثے کی تو گویا کہ آپ اپنا سارا علم اگل دیں گے، لیکن جب بات آئے گی عملی میدان میں قدم رکھنے کی، بتائیے کہ کتنے مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ معاشرے کے مثالی مسلمان ہیں جن کا عملی میدان میں ایک نمایاں رول ہے اور نمایاں کردار ہے. ہم علم کے میدان میں بعض لوگ اپنا ایک کردار اور اپنا ایک جو ہے رول جو ہے ادا کرنے میں تو کامیاب ہیں، لیکن عملی میدان میں اپنا رول ادا کرنے اور اپنا کردار نبھانے میں بہت سارے مسلمان پیچھے نظر آتے ہیں. دوستو معاف کیجیے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں آگے آنا چاہیے، اور جب تک یہ جذبہ اور طلب ہمارے اندر پیدا نہیں ہو اس وقت تک ہم عملی میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. دوستو حصول علم کے حوالے سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور علم کے جہاں بہت سارے مواقع جیسے جمعہ کے خطبوں کی شکل میں اور دیگر اسلامک پروگرام کی شکل میں، یا مدارس اور اسکول اور دیگر جو ہے خاص پروگرام کی شکل میں جہاں حاضری کا موقع ملے، ہمارے نوجوان حاضر ہوتے ہیں، بڑے احباب بھی حاضر ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے پر معاشرے کا ایک طبقہ توجہ تو
देता है, लेकिन बात है अमली मैदान में कदम रखने की, तो इस हवाले से हम जो कोताह नजर आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम में से हर एक को चाहिए कि अमल हर एक अपना जायजा ले कि आने वाला दिन या आने वाली सुबह जो आपकी जिंदगी में जो सूरज तुलू होगा, उस जो है सूरज के तुलू होते हुए आपके अमली जज्बे में भी इजाफा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल आप नमाजी थे और आज आप बेनमाजी हो गए, कल आप जो है सच बोलने के पाबंद थे और आज झूठ के आदी हो गए, कल आप जो है हलाल और हराम की तमीज करके जिंदगी बसर कर रहे थे और आज जो सुबह आपकी जिंदगी में तुलू हुई वहां पर आपने हलाल और हराम को तमीज करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आए दिन हमारे अमली जो है जज्बे में इजाफा होना चाहिए। और इजाफे के हवाले से जब हम बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगिए, अल्लाह से तौफीक का सवाल कीजिए, इसलिए कि जब भी अमल की बारी आती है तो तबीयत पर एक गिरा और एक बोझ जो है बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो बोझ हम महसूस करते हैं, यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक नहीं है दोस्तों। अल्लाह की तौफीक तो उस बंदे को हासिल होती है जो बंदा अल्लाह से मांगता है। अमल करने में अगर सुस्ती होती है, अगर तबीयत में आप बोझ महसूस करते हैं, मन नहीं करता है नमाजों की पाबंदी करने का, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से अपने मसले को जिक्र करें, तो रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं के नतीजे में मुमकिन है कि आपको नमाजों का पाबंद बना दे, मसाजिद से जो है जोड़ने वाला आपको बना दे और अमली मैदान से आपका जो है गहरा रब्त और ताल्लुक पैदा हो जाए। बस जरूरत इस बात की है हम अपनी कमी को महसूस करें, अपनी कमी का हमें एतराफ करें और हमारे अंदर जो गलतियां और जो नकाइस पाए जाते हैं उनका हमें एहसास होना चाहिए। अगर आप अपने बारे में ये समझे मैं 100% सही हूँ, गलती तो दूसरे के अंदर पाई जाती है, गलती तो मेरे रिश्तेदार में पाई जाती है, गलती तो मेरे पड़ोसी में पाई जाती है, मैं तो बिल्कुल बाकमाल हूँ, मेरे अंदर तो कोई नक्स नहीं, मेरे अंदर तो कोई आयब नहीं, मैं तो बिल्कुल जो है सही हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए वहीं से आपकी तबाही शुरू हो गई, वहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। हर कोई अपना जायजा ले कि अमल के मैदान में आप कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं, कहां आपसे खलल हो रहा है, कहां आपसे गलती हो रही है। इबादत में आगे हैं तो मुआमलात में पीछे, मुआमलात में आगे हैं तो इबादत में पीछे। अगर आपने जायजा लिया तो जायजा लेने से हर कोई अपने आप को नंबर दे सकता है। दोस्तों ये इम्तिहान की जगह है, हम जानते हैं इसका रिजल्ट तो हमें हशर के मैदान में मिलेगा, ये बात हम में से हर कोई एक जानता है। दोस्तों सुभान अल्लाह, ये देखिए एक ऐसी आजमाइश है अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ने सवाल का पेपर भी हमें दे दिया और आंसर शीट भी हमें दे दिया, बस हमें दोनों को जोड़ने की जरूरत है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया, लापरवाही में गुजारने के लिए नहीं, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं और इस दुनिया के हवाले से एक दूसरे पर बर्तरी जताने के लिए नहीं, बल्कि कहा कि अमल के मैदान में तुम में सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, ये देखने और आजमाने के लिए अल्लाह ने इस जिंदगी को हमें अता किया है। दोस्तों लिहाजा जायजा लें, हर कोई अपना जायजा लें और जायजा लेने के बाद अपने आप को नंबर दें आप कि 100 में से आप अमल के एतबार से अपने आप को कितने नंबर देते हैं आप। अगर आपके अंदर अगर जो है 40% अगर जो है 40% अगर जो है आपके अंदर कमी है, अल्लाह से दुआ करें और जो 60% आपके अंदर बेहतरी है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाइए। 40% जो आपके अंदर जो कमी है उस पर आप अल्लाह से माफी मांगिए और अल्लाह से तौफीक का सवाल कीजिए। और जब तक ये मामला हमारे अंदर नहीं पैदा होगा दोस्तों, ये जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे अंदर इस्लाह नहीं हो सकती है। 1000 जुमा के खुतबे हम क्यों ना सुन लें, 1000 प्रोग्राम में हम क्यों शिरकत ना कर लें, तब भी जो है जब रहता है तो बाकी रहता है जज्बा, और जब यहाँ से निकलते हैं तो जज्बा भी हमसे रुखसत हो जाता है, जैसे हम मस्जिद से रुखसत हो जाते हैं। ये किरदार हमारा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अल्लाह ने हमें यहाँ अमल करने के लिए भेजा है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लिहाजा अमल के मैदान में आपका कितना जज्बा है इसका जो है जायजा लेने की जरूरत है। और याद रखें ये अमल करने की जगह है, अमल कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इस दुनिया के बाद, इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसा मरहला आएगा जिस मरहले में
انسان کوشش کرے گا عمل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو بروئے کار لانے کا موقع نہیں دیں گے۔ انسان تمنا کرے گا، عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی تمنا کرے گا، لیکن اللہ موقع نہیں دیں گے۔ وہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے دوستو جو موت کے بعد انسان سامنا کرتا ہے، اس کے سامنے جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر آئیں گے، تب بندہ کہے گا، قرآن مجید میں اللہ نقل کرتے ہیں، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، بندہ اللہ سے کہے گا، وہ بندہ جو عمل کے میدان میں بالکل لاپرواہ تھا، غافل تھا، سست تھا، ایسا بندہ کہے گا کہ اے پروردگار تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا، تیرا فرما بردار بندہ بن کر آؤں گا۔ دنیا میں تو ہمیں موقع دیا گیا تھا، ہمارے کانوں سے یہ اذان کی آواز گونجتی تھی، نماز کو ہم نے ادا نہیں کیا، ہمارے گھروں میں قرآن مجید تھا، قرآن مجید پر جو دھول پڑی ہوئی ہے اسے نکال کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ وہ دنیا میں موقع تھا سچ بولنے کا، سود سے بچنے کا، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنے کا، ان سارے مواقع کو ہم نے گوا دیا۔ لیکن وہاں پر حشر کے میدان میں جب بندہ اللہ سے مطالبہ کرے گا، اے پروردگار مجھے عمل کا موقع دے، موقع دے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جب عمل کا موقع تھا تو عمل سے ہم غافل تھے، جب عمل کا موقع نہیں ہوگا بندہ اللہ سے مطالبہ کرے گا، اے پروردگار ایک مرتبہ تو مجھے واپس بھیج دے دنیا میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر واپس آؤں گا۔ اللہ کہیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، اگر اسے موقع بھی دیا جائے تو اس کی پرانی روش وہی ہوگی جو پہلے اس کی دنیا میں روش تھی۔ تو اسی لیے دوستو عمل سے اپنا دل تعلق مضبوط کیا کیجیے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ کے چلے جا رہے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی دل فریبیاں جس کے پیچھے ہم اپنا پورا وقت کھپا دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ دنیا ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گی، یہ مال ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گا، یہ جائیداد جس کے پیچھے ہم اپنے خاندانوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ جائیداد ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گی، اور یہ دنیا کی مال و متاع ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے، سب کے سب ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ اگر کوئی وفاداری ہمارے ساتھ کرے گی تو صرف ہماری عملی زندگی اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا، اور ایسے وقت میں عمل ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا جب سارے لوگ بے وفادار ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا عمل سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور عملی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے اور اللہ سے مانگیے، اے پروردگار عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی تو مجھے توفیق دے۔ نماز میں سستی ہو رہی ہے، اللہ سے پوچھیے، جھوٹ بولنے میں آپ کو آسانی ہے اور سچ بولنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اللہ سے مطالبہ کیجئے۔ حلال روزی اپنانے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور حرام روزی کے مواقع آپ کے سامنے ہیں، اللہ سے مطالبہ کیجئے حلال روزی کا، اللہ سے مطالبہ کیجئے نمازوں کی پابندی کا، اللہ سے مطالبہ کیجئے تلاوت قرآن کا، اللہ سے مطالبہ کیجئے سچ بولنے کا، اور اللہ سے مطالبہ کیجئے ایک مثالی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کا۔ اگر ہم نے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائی تو یقیناً حالات پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حصول علم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع حاصل کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، علم کے مطابق عمل کا حوصلہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمارے اندر جو سستی اور کاہلی ہو رہی ہے رب العالمین اسے درگزر فرمائے، اور ہمارے حوصلوں کو رب العالمین بڑھائے، ہماری طلب کو رب العالمین بڑھائے، مساجد سے رب العالمین ہمارا گہرا رشتہ پیدا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا اور اس کے دین پر عمل کرنے والا رب العالمین ہمیں بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر. والله يعلم ما تصنعون.